اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ اللہ تعالی کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور دونوں کو کہہ دیا گیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ، اور داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جبکہ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دیجئے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے بچا لیجئے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھ کو ظالم قوم سے نجات دیجئے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ یہاں گویا یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے کچھ عورتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں کچھ عورتیں جو نبیوں کی بیویاں تھیں وہ ٹھیک نہیں چلیں تو محروم ہو گئیں، اور کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جو فرعون کی بیوی تھی لیکن دیندار چلی اور دیندار بنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام دے دیا۔ فرعون ایک کافر اور ظالم شخص تھا، مگر اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ایماندار اور باعمل خاتون تھی۔ بیوی نے جب اپنے آپ کو صحیح روش پر قائم رکھا تو شوہر کی غلط روش اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکی۔ شوہر جہنم میں داخل کر دیا گیا اور بیوی کو جنت کے باغوں میں جگہ ملی۔ اور حضرت مریم علیہ السلام احسنت فرجہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا، بچپن سے جوانی تک وہ پوری طرح بے داغ رہیں، چنانچہ اللہ نے ان کو معجزاتی پیغمبر کی پیدائش کے لیے چنا۔ بعض روایت کے مطابق جبریل فرشتہ نے ان کے گریبان میں پھونک ماری جس سے استقرار حمل ہوا، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ البتہ یہ جتنے قصے ہیں مریم علیہ السلام کے اور آسیہ کے اور یہ امرات لوط علیہ السلام کی بیوی کے، نوح علیہ السلام کی بیوی کے، یہ اپنے اپنے وقت پر انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو بیان کروں گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ 293 پر یہ حدیث موجود ہے۔ مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 223 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ایک دوسری حدیث میں ہے، مردوں میں تو کامل بہت ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی
آسیہ مریم اور پھر مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہن ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے شریعت کو تمام خانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے اور صحیح مسلم شریف میں ہے۔ تفصیل اس کی بہت تفصیل ہے، میں نے تو مختصر طور پر اسے سنا دیا آپ کو، تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ جو دعا مانگی حضرت آسیہ نے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یہ ہم بھی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔